سے انشاءاللہ سفر المظفر شریف کا آغاز ہوگا، تو اسی حوالے سے ہمارے معاشرے میں جو سفر کے بارے میں بڑے سارے وہم پائے جاتے ہیں، بڑی ساری من گھڑت باتیں پائی جاتی ہیں، تو یہ منبر اور محراب کی ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے اعتقادات میں کمی بیشی آ جاتی ہے، جو ضعیف الاعتقادی کمزور اعتقاد جب ہو جاتا ہے، تو منبر اور محراب کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے اعتقاد کو مضبوط کریں، لوگوں تک وہ بات پہنچائیں کہ جو شریعت مطہرہ نے فرمائی ہے، جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، جو بدعات اور منکرات اور من گڑت باتیں معاشرے میں عام ہو جائیں، ان کا رد کرنا یہ منبر اور محراب کی ذمہ داری ہے۔ منبر اور محراب کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگ چونکہ سننے آئے ہیں تو میں چند ایک واقعات سنا دوں تو لوگ راضی ہو جائیں گے۔ لوگوں کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود کرنا رب کی رضا ہے۔ مقصود کس کی رضا ہے؟ رب کی رضا۔ اور رب کب راضی ہوتا ہے؟ جب اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا جائے۔ تو یہ جو سفر ہے نا جی، اس کے بارے میں آغاز یوں کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں کی کچھ اقسام ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ ذہن کے اندر سوچتے رہتے ہیں، مختلف قسم کی سوچ، مختلف قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے خیالات کو جو ہے وہ دل کے اندر جگہ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے خیالات کو دل میں جو ہے وہ نہیں بساتے۔ اب ہمارے ہاں لوگوں کی کچھ اقسام ہیں۔ کچھ لوگ حسد وغیرہ کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دوسروں کو تھوڑا آگے بڑھتا ہوا ان کو اچھا نہیں لگتا کہ یار فلاں شخص بھی بڑا خوشحال ہو گیا ہے، فلاں کی بھی جو ہے وہ رزق روزی میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے، تو پھر وہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اگرچہ یہ جو شخص جو ہے جس کا سوچ کا زاویہ منفی ہو جاتا ہے نا، اس کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں بھی مل جائیں، اس کے حالات بھی اچھے ہو جائیں، وہ زندگی بڑی آسودگی والی بھی گزار رہا ہو، تو اس کی اس منفی سوچ کی وجہ سے نا وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، وہ پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ یار فلاں کیوں آگے بڑھ گیا ہے، فلاں کے پاس اتنا رزق کیوں ہے، یار اس کے پاس اتنا مال کہاں سے آ گیا، اس کو دوسروں کی پریشانیاں لگی رہتی ہیں۔ مگر ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ ہماری شریعت کہتی ہے تمہیں ضرورت ہی کوئی نہیں دوسروں کی طرف دیکھنے کی، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے دوسروں کی طرف دیکھو، تم اپنا معاملہ دیکھو، تم خود دیکھو، دوسروں کے بارے میں جو غلط خیالات کرتے ہو تو ان کو نکالو دل سے، تم اپنا معاملہ اپنے رب سے جوڑو، اور اپنے معاملے میں اپنے رب پر توکل کرو، پھر دیکھو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی خوشحالی عطا فرمائے گا، کل بروز قیامت تمہیں جنت کی نعمت بھی عطا فرمائے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ ہماری جو خیالات ہیں وہ مثبت خیالات ہوں۔ ہمارے ہاں یہ نیگیٹیوٹی یا منفی سوچ جو ہے، انداز سوچ، یہ بڑا عام ہے۔ ہر شخص دوسرے کے بارے میں، اگر کوئی شخص امیر ہو گیا، کچھ مال، کچھ اس نے محنت کی ہے، اللہ پر توکل کیا، محنت کرتے کراتے کوئی ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کثیر مال عطا کر دیا، تو ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے کے اندر جو پہلی اپروچ ہے، جو پہلی سوچ اس کے بارے میں آتی ہے وہ یہ کہ یار ضرور کوئی نہ کوئی دو نمبری کی ہے، اس نے ضرور کہیں نہ کہیں فراڈ کیا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایسا غلط دھندا کر کے آیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے پاس اتنا مال آ گیا۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ غلط دھندا کرنے سے ہی مال زیادہ آتا ہے۔ آپ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، اپنی سوچ جو ہے، اپنا انداز فکر جو ہے اس کو مثبت رکھیں۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے کی؟ اسی طرح جب انسان سوچ بچار میں پڑا رہتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ اور سن لیں، یہ کرونا کے بعد جو ہے وہ ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی، ہمارے معاشرے میں نفسیاتی امراض میں جو ہے وہ 100% یعنی 100% اضافہ ہوا ہے۔ یہ نفسیاتی بیمار جو لوگ ہیں ان کی تعداد میں بڑا اضافہ ہوا۔ لاہور کے ایک نفسیات کے ڈاکٹر، مینٹل ہاسپٹل کے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں پہلے ہم نے مینٹل جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے لیے ایک الگ سے چھوٹا سا ایک جو ہے وہ کمرہ بنا رکھا تھا جہاں جو اس طرح کے مریض آیا کرتے تھے، مگر اب جو ہے ایسے مریض
جو مینٹلی انہیلدی ہیں، جو ذہنی بیماریوں کے شکار ہیں، جو نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہیں، ان کے لیے باقاعدہ ایک الگ سے ہمیں او پی ڈی کھولنا پڑی ہے، ایک الگ سے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ بنانا پڑا ہے۔ اتنے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ تو یہ صرف ایک وجہ ہے، وجہ صرف اتنی ہے کہ ان کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اٹھ گیا ہوا ہے، وہ ایمان کے کمزور لوگ ہیں۔ ورنہ مومن مسلمان جس کا ایمان مضبوط ہے، اس کو کسی سے کیا حسد کرنا، اس کو کسی کی بڑھتی ہوئی دولت سے کیا لینا دینا، وہ تو ہر لمحہ اپنے بارے میں سوچتا ہے اور اپنے رب کے حضور اپنی ہی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کو کیا کسی سے لینا دینا۔ تو لہٰذا اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ جب ایمان مضبوط ہو جائے گا تو کوئی نفسیاتی بیماری، کوئی کسی قسم کی ذہنی بیماری، کوئی ایسی چیز، کوئی حسد، کوئی بغض جو ہے، کوئی کینہ آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا توکل آپ کے رب کے اوپر بڑا مضبوط ہے، آپ کا ایمان بڑا مضبوط ہے، آپ اپنے رب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اب اسی طرح زمانہ جاہلیت جو تھا نا، اس زمانے میں چونکہ خدائی ہدایات جو ہیں ان پر تو گرد پڑ چکی تھی۔ ایک عرصہ گزر گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، 600-700 سال گزر گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے۔ اب کیا کہ جو توحید کی تعلیمات تھی، جو اللہ پر توکل کی تعلیمات تھی، وہ لوگوں میں ماند پڑ چکی تھی۔ اب شیطان جو ان کے دل میں ڈالتا، شیطان کی طرف سے جو وسوسہ آ جاتا، بس اسی کو جو ہے وہ اپنے لیے حرف آخر سمجھا کرتے تھے۔ ان لوگوں کی ضعیف الاعتقادی تھی، کبھی گھر سے نکلتے تو کوئی جانور رستہ کاٹ جاتا تو کہتے جناب بس یہ منحوس ہو گیا کام، اب میں یہ سفر نہیں کروں گا۔ کبھی کوئی جانور اڑتا اڑتا اوپر سے گزر جاتا، کبھی کبوتر کو اڑاتے تو دائیں طرف کی بجائے بائیں طرف چلا جاتا، تو اس سے بھی یہ کہہ دیتے، بس وہم بنا لیتے کہ بس یہ ہمارا جو ہے وہ معاملہ جو کرنے والے ہیں یہ معاملہ درست نہیں رہے گا۔ کوئی شخص ملا صبح صبح تو اس بیچارے میں کوئی ظاہری طور پر عیب تھا، کوئی بیچارے کی کوئی آنکھ کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسا عیب تھا، تو اس سے جو ہے وہ برہم ہو جانا کہ بس یہ شخص متھے لگ گیا ہے، تو اب جو ہے وہ شاید ہمارا سارا دن ہی اچھا نہیں گزرے گا۔ تو یہ تو جاہلانہ جو روایات تھی عرب کی، یہ تو تب پایا جاتا تھا، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی یہ روایات موجود ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کہتے نظر آتے ہیں، یار صبح ہی پہلا گاہک وہ آ گیا کہ جس نے ادھار لینا ہے، تو لہٰذا بونی اچھی نہیں ہوئی، آج سارا دن ہی اچھی بکری نہیں ہوگی، آج سارا دن ہی ہمارا اچھا جو ہے وہ نہیں گزرے گا۔ کیوں؟ کہ ہماری بونی اچھی نہیں ہوئی، ہمارا آغاز اچھا نہیں ہوا۔ حقیقت بات ہے، جو شخص قرآن مجید کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، اس کو ان چیزوں سے لینا دینا نہیں۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ جو چیز میرے رب نے میرے لیے لکھ دی ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اور جو میرے لیے لکھی نہیں ہے وہ مجھے لا کے نہیں کوئی دے سکتا۔ اس کا یہ توکل مضبوط ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی متوکل شخص ہوتا ہے۔ اور حقیقت بات ہے، میں معاشرے کی اگر بات کروں نا، آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، یہ جو مزدور لوگ ہوتے ہیں ان کا توکل بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ یہ مزدور لوگ دیکھیں، ہم مزدور لاتے ہیں 4 دن 5 دن 2 مزدوروں سے کام کروایا، یہ پریکٹیکلی میں نے خود دیکھا ہے۔ چوتھے دن ہم دوسرے مزدور کو کہتے ہیں جناب آپ نے کل نہیں آنا، کل نہ 2 مزدوروں کا کام نہیں ہے، کل 1 مزدور کا ہی کام ہے، لہٰذا آپ نے نہیں آنا۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ رونا سٹارٹ کر دے، وہ رونا شروع کر دے کہ جناب میں کل کہاں سے کھاؤں گا، میرا رزق لگا ہوا تھا، آپ مجھے بلائیں کل، مجھے جو ہے وہ آپ کچھ دن پہلے بتاتے تاکہ میں اگلے دن کہیں اور جو ہے وہ تلاش کر لیتا۔ نہ مزدور بڑی مسکراتے ہوئے چہرے سے کہتا ٹھیک ہے جناب کوئی مسئلہ نہیں، میں کل نہیں آؤں گا۔ اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یار کل پھر آپ نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا، کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں، ادھر جا کے اڈے پہ بیٹھ جائیں گے، اللہ رزق دینے والا ہے، کل وہ مجھے رزق ضرور دے گا، اللہ رزق دینے والا ہے۔ یار مزدوروں کا اتنا مضبوط توکل ہے، اور ہم پڑھے لکھے لوگ حساب کتاب میں پڑ جاتے ہیں، ہم حساب کتاب یار یہاں سے جواب ہوا تو میرے اتنے جو ہے وہ کمی ہو گئی، اتنی جو ہے وہ میں پیچھے رہ جاؤں گا، فلاں جو ہے وہ جمع نفی کر کے اتنے ہزار کی کمی آ گئی تو میرا آگے کیا بنے گا، تو فلاں۔ اور نہیں، ذرا توکل سیکھنا ہے تو ذرا جانوروں سے سیکھ کے دیکھو۔ یہ چڑیاں، یہ اڑنے والے پرندے صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور سنیں ان پرندوں کا کوئی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کوئی نہیں ہوتا، یہ انسان ہی ہے بیچارہ پریشان جو بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے کہ جناب میرا سیونگ اکاؤنٹ کھول دو، میرا کرنٹ اکاؤنٹ کھول دو،
کیا یہ اتنا بھی توکل نہیں ہے اس انسان کو؟ جو رب آج رزق دینے پر قادر ہے وہ رب کل کو بھی رزق دینے پہ قادر ہے. اور رزق کا ذمہ تو رب نے قرآن میں لے رکھا ہے. میرا رب قرآن میں جگہ جگہ نہیں فرماتا میں رازق ہوں، میں رزق دینے والا ہوں. ہاں رزق کا ذمہ تو رب نے لیا ہوا ہے، مگر جو آخرت کے معاملات ہیں وہ انسان پہ چھوڑے ہیں. تب تو کتنی محنت کر کے تو کیا کرے گا، کل کو جو ہے اپنی آخرت کو کیسے بہتر کرے گا، اس کا ذمہ انسان کو دیا ہے کہ تو کیا کرتا ہے. مگر رزق کے لیے پریشان نہیں. جانور صبح اٹھتے ہیں اور بیچارے جب اپنے صبح گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو بالکل خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب رات کو آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. کتنے متوکل ہیں جانور، مگر انسان عجیب شخص ہے کہ طرح طرح کی چیزوں سے ایک تو وہم کا شکار ہو جاتا ہے، توہم پرستی بدشگونی میں پڑ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا ہے کہ یہ بے توکل سا رہتا ہے، اس کو اپنے رب پہ توکل نہیں ہے. دیکھیں میں ایک سادہ سی مثال سے سمجھاتا ہوں. جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا تو اس کا باپ اس کو اونچی جگہ پہ کھڑا کر کے کہتا ہے بیٹا چلو آ جاؤ میری طرف چھلانگ لگا دو. بچہ کبھی بھی ذہن میں نہیں آتا، اس کے ذہن کے کسی خانے میں یہ بات نہیں آتی کہ میں چھلانگ لگاؤں گا تو میرے ابا جی نے مجھے نیچے پھینک دینا ہے. اس کو یقین کامل ہوتا ہے، کامل یقین سے بھی آگے کوئی ڈگری ہوتی تو میں بولتا. اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں چھلانگ لگاؤں گا تو میرا ابا مجھے گرنے نہیں دے گا، مجھے بڑھ کے پکڑ لے گا، مجھے تھام لے گا، مجھے سینے سے لگا لے گا. یار ایک بچے کو اپنے باپ پہ اتنا توکل ہے تو بندے کو اپنے خدا پہ توکل کوئی نہیں رہا. جو بندہ ہے، میں کہتا ہوں آپ کس کے؟ رب کے بندے ہیں. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم رب کے بندے ہیں. یا اللہ ہمیں اپنی بندگی میں قبول فرما. بندگی اس خدا کی ہر نماز میں کہتے ہیں، مگر بندہ ہونے کا حق کیوں نہیں ادا کرتے؟ کہتے تو ہیں ہم اس کے بندے ہیں، مگر پریشان کیوں ہو جاتے ہیں، غیر متوکل کیوں ہو جاتے ہیں؟ اپنے اندر توکل کو پیدا کریں. اور اسباب کو چھوڑ دینا یہ توکل نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک یہ بھی سوچ پائی جاتی ہے مسیتیں بہ رہنا تو اسی جی توکل کر. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. آپ مسجد میں آئے اور درہ آپ کے پاس ہر وقت رہتا تھا. آپ مسجد میں آئے، چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پوچھا کہ یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، کیوں بیٹھے ہیں؟ کہنے لگے بس ہم متوکلین ہو گئے ہیں، نحن متوکلین، ہم تو مسجد میں بیٹھیں گے بس اللہ اللہ کرنا، رزق یہیں آ جایا کرے گا. آپ نے درہ نکال لیا، فرمانے لگے اٹھو جا کر کے اسباب تلاش کرو. یہ بات توکل نہیں ہے. اسباب کو اختیار کرنا اور پھر مسبب الاسباب اللہ کو جاننا، اس چیز کا نام توکل ہے. اسباب چھوڑ دینا اس کا نام توکل نہیں ہے. انسان کوشش کرے رزق کے لیے، مگر جو ہے یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے تو پھر ہی رزق ملے گا. مجھے رزق دینے والی ذات جو ہے وہ میرا مالک ہے، فیکٹری کے مالک کو راضی رکھنا ہے میں نے تو وہ رزق دے گا. نہ تو اپنا کام کرتا جا، جو تیرے ذمے جو اسباب ہیں وہ کرتا جا. رزق تجھے تیرے رب نے ہی دینا ہے اور تجھے توکل اپنے رب پہ ہی کرنا ہے. تو اپنے اندر توکل کو پیدا کرے. یہ سفر المظفر دیکھیں کتنا خوبصورت نام ہی کتنا خوبصورت ہے. سفر المظفر، مظفر کہتے کامیابی والے کو، ظفر کامیابی، مظفر کامیاب شدہ. تو یہ تو نام سے ہی ثابت ہے کہ یہ کامیابی والا مہینہ ہے. ہمارے ہاں من گڑت. اور ایک بات غور سے سن لیں، سفر مظفر کے بارے میں ایک حدیث پاک جو من گڑت حدیث پاک ہے، ہمارے معاشرے میں بڑی عام، یہ ابھی کچھ دنوں میں آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آئے گی، آپ لوگوں کے سٹیٹس پہ لگی ہوئی نظر آئے گی کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ کہ جی حضور نے فرمایا جو سفر کے ختم ہونے کی مجھے بشارت دے گا، خوشخبری دے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو سن لے، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ من گڑت موضوع فیبریکیٹڈ حدیث پاک ہے، اس کا حضور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور میرے آقا کریم نے ارشاد میں بخاری کے حدیث پاک ہے، جس نے میری طرف عمدن جان بوجھ کے کوئی ایسی جھوٹی بات جو ہے وہ منسوب کی تو اس کا ٹھکانہ آگ کے اندر ہے، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کے اندر ہے. تو ہمارے ہاں یہ بھی تصور پائے جاتے ہیں یار یہ سفر لنگ لین دیو ذرا. کیوں جی کیا مسئلہ ہے؟ جی بس یہ پریشانیاں، تکلیفاں، مصیبتاں اور بس بلاواں آفاتاں اتر دیا نے. بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے، کہتے نظر آتے ہیں لوگ کہ سارا سال اتنی بلائیں نہیں اترتی جتنی ایک سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک. مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا، آپ سے پوچھا کوئی دن ایسا ہے جو منحوس ہو، اسلام کوئی ایسی بات بتاتا ہے؟ تو آپ نے کہا نہ،
قطن کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی علاقہ، کوئی جگہ، کوئی چیز منحوس ہو، ایسا قطن نہیں ہے۔ ہاں کچھ برکت والے دن ضرور موجود ہیں جن میں اللہ نے برکت رکھی ہے، جیسے جمعہ کا دن ہے، یہ یوم المشہود ہے، اس دن جہنم کی آگ نہیں جلائی جاتی۔ یہ الجمعۃ عید للمسلمین، یہ تو مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ الجمعۃ حج للمساکین، حضور نے فرمایا میری امت کے مسکین لوگوں کے لیے جمعہ کا دن حج کا دن ہے۔ یہ بڑا ہی عظمتوں والا دن ہے، یہ بڑا برکتوں والا دن ہے۔ تو حضور نے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہاں برکت والے دن ضرور ہیں مگر منحوس دن کوئی نہیں ہے۔ ہمیں متوکل رہنا چاہیے، اپنے اندر توکل علی اللہ پیدا کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے نا تو کتنے اندھیرے تھے، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک پانی کی گہرائیوں کا اندھیرا اور ایک رات کا اندھیرا، کتنے اندھیروں اور تاریکیوں میں تھے، مگر اس تاریکی کے اندر اپنے رب کے حضور کیا عرض کرنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ تو ہی الہ ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، مجھ سے ہی وہ ہوا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے کیسے جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکال دیا۔ تو میرا رب اگر یونس علیہ السلام کو کئی تاریکیوں سے نکال سکتا ہے تو آپ لوگوں کو مبارک ہو، آپ کا رب بھی وہی رب ہے، آپ کا رب بھی وہی رب ہے، میں اور آپ بھی اسی رب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو اسی یہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں علماء نے بڑا خوبصورت کلام کیا۔ علماء لکھتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی ایک آیت نہ سکھاؤں کہ جس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور فرما دے گا، تمہاری تکلیفوں کو، دنیا کی مصیبتوں تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ضرور سکھائیے، ضرور ارشاد فرمائیے، کہ ہمیں تو پتہ چلنا چاہیے، ہم وہ آیت پڑھیں تاکہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو حضور نے فرمایا پریشانی آ جائے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا کرو، اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ توکل کی بات ہے نا۔ ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم اٹھا کے فون کسی ضعیف الاعتقاد کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار وہ پریشانی آ گئی، بچہ راتی ڈر جاندہ ہے، کو بابا جی دسو، بابا جی کے پاس جانا ہے، وہ رات کو بس اس کو باہرلی چیز آ گئی ہے، اور پھر بابا جی کو پتہ چل جاتا ہے بندہ کتنا ضعیف الاعتقاد ہے، نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو تو پہلا کلمہ بھی درست نہیں آتا۔ پھر بابا جی جو ہیں وہ یہ بھی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس شخص کے پاس پیسے کتنے ہیں اور پھر وہ کیسے لوٹتے ہیں، اس کی مثالیں معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اور اگر وہی بندہ خدائے احکم الحاکمین کے حضور جھک جاتا، امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، میرا رب فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تمہیں پریشانی آ جائے تو نماز اور صبر کے ذریعے جو ہے وہ استعانت حاصل کرو، مدد حاصل کرو۔ وہ قرآن پڑھ کر کے جب نماز صلاۃ الحاجات پڑھتا اور صبر کرتا، پھر رب تبارک و تعالیٰ کیسے اس کے لیے آسانیاں نہیں پیدا فرما دے گا۔ بس عجیب سی بات ہے، اپنے اعتقادات کو مضبوط کریں۔ اور یہ جو من گڑت چیزیں معاشرے ہاں، اسی سفر کے بارے میں ایک اور بڑی بات مشہور ہے کہ اس سفر کا جو آخری بدھ ہے یہ بڑا برکتوں والا بدھ ہے، بلکہ اس کے بارے میں بڑی سٹوری گڑی ہوئی ہے، لوگوں نے کہتے ہیں کہ جی اس بدھ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں وہ آپ جب بیمار تھے تو آپ تندرست ہو گئے تھے، تو اس بدھ اس خوشی میں خوشیاں کرنی چاہیے، بانٹنا چاہیے، مٹھائیاں بانٹنی چاہیے، بلکہ کچھ علاقے ایسے آج بھی ہیں جہاں لوگ سفر کے آخری بدھ کو روزہ رکھتے ہیں۔ علماء نے فرمایا یہ ساری باتیں جو ہیں وہ من گڑت ہیں، بلکہ سفر کے آخری بدھ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی طبیعت جو ناساز تھی وہ اور زیادہ ناساز ہو گئی تھی، تو یہ چیز تو یہودیوں نے عام کی تھی کہ وہ اس خوشی میں جو ہے وہ مٹھائیاں بانٹتے تھے کہ مسلمانوں کا نبی بیمار ہے، اس خوشی میں مٹھائیاں بانٹتے تھے۔ تو آخری بدھ جو ہے وہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ مشہور ہے، اور لوگ پارکوں میں جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، جو ہے وہ مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں۔ خدا کے لیے آؤ، اصل شریعت کی طرف آؤ، آؤ قرآن و سنت کی طرف،
آؤ حقیقی باتوں کی طرف، حقیقی دین کی طرف آؤ، حقیقی دین جو قرآن و سنت جو ہمارے علماء ربانیین نے ہمیں دیا ہے اس کی طرف رجوع کریں۔ یہ محلے کی وہ خواتین جو بتاتی نظر آتی ہیں، بلی نظر آ جائے تو یہ کر لو، تو رات کو بلی آپ کی چھت پہ بولے تو یہ ہو جائے گا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں یار تمہیں اپنے آگے سے گزرنے والی کالی بلی تو نظر آ گئی ہے، تو اپنے کالے کرتوت نہیں نظر آتے تجھے جن کی وجہ سے تو پریشانیوں میں گرا ہوا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری پریشانیاں ساری کی ساری تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں، تم جو گناہ کرتے ہو ان کی وجہ سے پریشانیوں میں گرتے ہو، اور میرا رب فرماتا ہے میں بڑی ساری تمہیں معاف فرما دیتا ہوں، میں بڑی جو ہے وہ بلاؤں سے تمہیں محفوظ رکھتا ہوں۔ تو آگے سے گزرنے والی کالی بلی کو دیکھنے کی بجائے اپنے کالے کرتوتوں کی طرف انسان کو جو ہے وہ نگاہ کرنی چاہیے جن کی وجہ سے وہ پریشانیوں میں گر گیا ہے۔ اور پھر متوکل شخص کے تو کیا ہی کہنے ہیں، جو توکل کرنے والا ہوتا ہے نا، رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رستے کھول دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے اللہ کے نیک ولی بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت حاتم اصم آپ ایک مرتبہ گھر کہنے لگے میرا جی چاہتا ہے کہ میں حج پہ جاؤں مگر میرے پاس اسباب نہیں ہیں، میرے پاس اسباب نہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور بات میں رک کے آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں، ایسے لوگ جو اپنے رزق سے پریشان ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارا رزق بڑھنا چاہیے، ہمارا جو ہے وہ دولت میں اضافہ ہونا چاہیے، ہمارے رزق میں ریل پیل ہو جانی چاہیے، تو میرے ایک دوست ہیں بزرگ، وہ اکثر جو ہیں وہ یہ وظیفہ بتاتے ہوتے، وہ کہتے ہیں یار تم نے حج کر رکھا ہے؟ وہ بتایا جاتے جی حج نہیں کیا۔ اچھا ایسا کرو کہ اب نیت کر لو کہ میں نے حج کرنا ہے، ہر ماہ کچھ نہ کچھ پیسے حج کی نیت سے الگ کرتے رہا کرو، اللہ اس نیت کی برکت سے تمہیں رزق میں اضافہ فرما دے گا، اس نیت کی برکت سے تیرے رزق میں مزید اضافے کر دے گا۔ تو خیر حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ارادہ کیا میں حج پہ جاؤں، حج کرنے کا ارادہ کیا، مگر اسباب اتنے نہیں تھے، مال اتنا پاس نہیں تھا، اتنا زیادہ راہ نہیں تھا۔ اب گھر پہ بات کی تو گھر والی اور بیٹے کہنے لگے ابا جی آپ کے پاس چونکہ اتنا مال نہیں ہے، اتنا جو ہے وہ آپ راشن چھوڑ کے جائیں گے تو یہ تو ختم ہو جائے گا، تو آپ ایسا کریں آپ رک جائیں۔ مگر آپ کی ایک بیٹی تھی جو بڑی متوکل تھی، جو توکل والی تھی، جو تقوی والی تھی، اور وہ بیٹی کہنے لگی ابا جی کوئی بات نہیں، ہمارا رازق ہمارا رب ہے، آپ ہمارے رازق نہیں ہیں، آپ وسیلہ ضرور ہیں مگر حقیقی رازق میرا رب تبارک و تعالیٰ ہے، وہ ہمیں رزق دیتا رہے گا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا چاہتے ہیں، آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو اسی سال حج کے لیے جائیں۔ حضرت حاتم اصم جو ہیں وہ آپ نے زاد راہ اکٹھا کیا، آپ حج کے لیے نکل پڑے۔ آپ جب حج کے لیے جو ہے وہ نکل گئے نا، تو اب کچھ دن گزرے تو گھر کا سامان راشن جو چھوڑ کے گئے تھے وہ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اب اس وقت سارے لوگ جو تھے وہ پریشان تھے جب وہ جا رہے تھے، مگر یہ بیٹی جو تھی یہ خوش تھی کیونکہ متوکل تھی، اس کو توکل تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والی تھی، یہ متوکل تھی۔ اب وہ سارے جو ہیں وہ پریشان ہو گئے، کچھ وقت گزرا، اب مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزرا تو رزق جو ہے وہ جو کچھ چھوڑ کے گئے تھے وہ سارا سامان ختم ہو گیا۔ اب ماں بیٹی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے دیکھو اب اس وقت تم خوش ہو کے کہہ رہی تھی کہ ابا جی آپ چلے جائیں، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ متوکل ہے، ہمارا رب جو ہے وہ رازق ہے، وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، تو اب بیٹا دیکھو نا اب گھر کا راشن ختم ہو گیا، اب کہاں سے لائیں، اب گزارا کیسے ہوگا، ابھی 1.5 ماہ گزرا ہے، ابھی تو اتنا وقت اور لگ جانا ہے تمہارے باپ کو آتے ہوئے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بیٹی چونکہ قرآن کو پڑھنے والی تھی، بیٹی نے قرآن میں پڑھ رکھا تھا میرا رب کہتا ہے کہ رب کیا فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پریشانی آ جائے تو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کیا کرو، جا کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتی ہے، رب کے حضور عرض کرتی ہے یا اللہ تو نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہے۔ میرے مالک تیری بات سچی ہے، تیرا کلام سچا ہے، تیرا قرآن سچا ہے، میرے مولا ہم نے پڑھ رکھا ہے تو ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دے۔ ابھی دعا مانگ ہی رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کسی نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے، بتایا حاتم اصم کا گھر ہے، کہا بادشاہ کا قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا، بادشاہ کا قافلہ گزر رہا تھا تو بادشاہ سلامت کو پیاس لگی ہے، قافلے کے پاس پانی نہیں ہے،
تو آپ بادشاہ کے لیے پانی جو ہے وہ بھیجیے تاکہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ پانی نوش کر لیں۔ اب یہ بیٹی نے جب سنا نا تو بڑے ہی اچھے انداز میں خوبصورت برتن کے اندر، جو شخص جتنے منصب کا ہو اس کی عزت بھی اسی منصب کے مطابق کرنی چاہیے۔ اب وہ بادشاہ سلامت کے منصب کے مطابق بہترین جو ہے وہ برتن لیے گئے، بہترین برتن کے اندر پانی بھر کے بادشاہ کو پیش کیا گیا۔ چونکہ رب کی بھی میت جو ہے وہ تائید ان کے ساتھ تھی، پھر اللہ نے اس پانی کے اندر ذائقہ بھی ڈال دیا۔ جب بادشاہ نے پانی پیا، انتہائی مزیدار اور لذیذ پانی، اچھے ذائقے والا پانی پینے کے بعد کہنے لگا کہ یہ پانی اتنا میٹھا، اتنا لذیذ آیا کہاں سے ہے؟ بتانے والوں نے بتایا یہ قریبی حاتم اسم کا گھر ہے، ان کے گھر سے آیا ہے۔ کہنے لگے اللہ اکبر، یہ جو زمانے کے ولی حاتم اسم ہیں ان کے گھر سے آیا؟ کہنے لگے ہاں جی ان کے گھر سے آیا۔ کہنے لگا چلو میں ان کی دستبوسی کرنا چاہتا ہوں، میں ان کے قرب جا کر کے ان سے دعا کروانا چاہتا ہوں۔ پتہ کیا وہ تو حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ کہا اچھا تو یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، ہمیں چاہیے کہ وہ تو حج پہ ہیں، وہ ادھر موجود نہیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کے گھر والوں کی کوئی مالی اعانت کر کے جائیں، کوئی مالی طور پر ان کو جو ہے وہ تحفہ دے کر کے جائیں۔ اب بادشاہ کے پاس جتنی سونے کی اشرفیاں تھیں وہ ساری کی ساری دے دی، اور بادشاہ نے اپنے قافلے میں اعلان کیا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے جیسا عمل بھی کرے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے جیسا عمل بھی کرے۔ اب وہ بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹا کے وہ دینا مناسب نہ سمجھا، اب جو باہر والی دیوار تھی وہاں سے اندر اشرفیاں پھینک دی۔ اب سارے قافلے والوں نے اشرفیاں جب گھر پھینکی تو اشرفیوں کی بارش دیکھ کر کے وہ ماں خوش ہو گئی اور بیٹی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ماں کہنے لگی بیٹا خوشی کی بات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سونے کی بارش برسا دی ہمارے گھر، تو کیوں رو رہی ہے؟ تو بیٹی نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ بیٹی کہنے لگی دیکھو دنیا کا بادشاہ راضی ہوا ہے تو اتنی سونے کی بارش ہوئی، تو رب تبارک و تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ راضی ہو جائے گا تو وہ کیا عطا فرمائے گا، وہ کیا عطا فرمائے گا۔ یہ بات ہے توکل کی۔ ہم بے توکلے ہو جاتے ہیں، ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہم پریشان جلدی ہو جاتے ہیں۔ پریشان تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو، پریشان تو وہ ہو جس کا تعلق رسول سے نہ ہو، پریشان تو وہ ہو کہ جس کے پاس دین نہ ہو، پریشان تو وہ ہو جس کا تعلق شیطان سے ہو۔ ہم کیوں پریشان ہو؟ ہمارا رب رحمان ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ دیکھیں نا حضور نے فرمایا نہیں تھا جب حضرت ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے حضور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کفار آ گئے، یہ غار ثور کی بات ہے، حضور مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے پاؤں نظر آ رہے ہیں، کافر آ گئے ہمارے اوپر، تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ تم ڈرو نہ، اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کس بات کی پریشانی، اللہ ہمارے ساتھ۔ لہٰذا یہ توکل کرنا یہ مزدوروں سے سیکھیں۔ توکل کرنا، دیکھیں باہر جاتے ہیں فروٹ خریدنے کے لیے، فروٹ کی ریڑیاں لگاتار 10-15 کٹھی لگی ہوتی ہیں، اور سارے کے سارے جو ہیں وہ کام کرنے والے رات کو رزق لے کے جاتے ہیں۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں یار میری دکان کے ساتھ پھر اسی طرح کی دکان نہیں کھل رہی ہے تو یہ ہمارا رزق کم ہو جائے گا۔ نہ رزق دینے والی ذات کون ہے؟ رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ دکانیں کھلنے سے یا دکانیں بند ہونے سے ہمارے رزق میں کمی یا زیادتی نہیں ہوتی ہے، نہ ہی کوئی بلی گزرنے سے، نہ ہی کوے کے بولنے سے، نہ ہی کسی منحوس جو ہے وہ کسی چیز کو سمجھ لینے سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، بس توکل دیکھا جاتا ہے میرا بندہ متوکل کتنا ہے۔ کبھی پریشانی آ جاتی ہے تو اس وقت اگر وہ ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دے تو پھر دیکھا جاتا ہے بھاگ لے جتنا بھاگنا ہے، اگر اسی وقت رب کے حضور جھک جاؤ تو میرا رب رستے نکالنے جانتا ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے سمندر سے 12 رستے نکال سکتا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے مقفل دروازے، تالا لگے ہوئے تالے توڑ سکتا ہے، وہ رب میرے اور آپ کے لیے بھی رستے کھول سکتا ہے۔ بات کیا ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ اپنے اندر توکل پیدا کریں، اپنے اندر ضعیف الاعتقادی کو جگہ نہ دیں، اپنے اندر توکل پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرا مالک ہمیں مضبوط ایمان والا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ضعیف الاعتقادیاں من گڑت چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا دین سمجھنے، سوچنے، دیکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔